الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں سجدہ کن اعضاء کے اوپر، یعنی آدمی اپنے جسم کے کن حصوں پر ٹھہر کر کے سجدہ کرے گا، اس کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ سجدہ 7 ہڈیوں کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب 7 ہڈیوں میں اس کی تعین آپ کے سامنے کر دی گئی تھی۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ پیشانی اور ناک، ان دونوں کا کیا حکم ہے، ان دونوں کا کیا حکم ہے۔ روایت دیکھیے، کہتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، لم یحنی احد منا ظہرہ، تو ہم میں کا کوئی آدمی اپنے پیٹھ کو نہ جھکاتا سجدے میں جانے کے لیے، حتی یدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر نہ رکھ لیتے، یعنی سجدے میں۔ اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے پہلے گزر چکا ہے کہ کوئی بھی عمل نماز میں نہ تو امام سے پہلے کرنا ہے اور نہ امام کے ساتھ کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، امام کے بعد میں کرنا ہے۔ تو راوی کہہ رہے ہیں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم لوگ رکوع سے سر اٹھاتے، اور اس وقت تک ہم لوگ اپنی کمر نہیں جھکاتے تھے سجدے میں جانے کے لیے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک کو زمین کے اوپر نہ رکھ لیتے سجدے میں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا رکھتے تھے، پیشانی کو رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو دلیل بنایا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ناک کا رکھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول یہ ہے کہ ناک رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ قول بتا رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، قول بتا رہا ہوں، راجح مسئلہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، کہتے ہیں باب السجود علی الانف، آدمی اپنے ناک کے اوپر سجدہ کرے یا سجدے میں ناک کو زمین کے اوپر لگانا ہے، اس سلسلے میں بیان۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے حدیث کو، کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشارہ کیا پیشانی، واشار بیدہ الی انفہ، اور اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک۔ یہ حدیث کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کو رکھنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پیشانی کا ناک کا رکھنا مستحب ہے، ان کا قول درست اور جائز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چاہے آدمی ناک یا پیشانی دونوں میں سے کوئی ایک اگر رکھ لے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، یا تو پیشانی کا رکھنا واجب ہے یا ناک کا رکھنا واجب ہے۔ آدمی کو اختیار ہے یا تو ناک رکھے یا پیشانی رکھے، لیکن یہ قول بھی درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے پیشانی کا سجدے میں رکھنا واجب ہے اسی طریقے سے ناک کا رکھنا بھی واجب ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، پیشانی اور ناک۔ دوسرے نمبر پہ کہا
वलयदैनी, इन दो हाथों के ऊपर, वररुकबतैनी, दोनों घुटनों के ऊपर, व अतराफिल कदमैनी, और दोनों पैर के किनारों के ऊपर, इन उंगलियों के ऊपर, वला नकफित अस्सियाब वश्शअर, और कपड़े को समीटने का या इसी तरीके से अपने बाल को समीट करके सजदे में जाने से मना किया गया कि आदमी कपड़े को और बाल को समीटे नहीं, बल्कि उसी हैयत के ऊपर, उसी हालत के ऊपर उसे चाहिए कि वो सजदा करे। अच्छा, इससे भी एक और वाज़ेह रिवायत कि आदमी को पेशानी के साथ साथ नाक को भी ज़मीन पे लगाना है, वो रिवायत पढ़ लेते हैं ताकि पूरा मसला मुकम्मल हो जाए। कहते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं। हज़रत अबू सलमा कहते हैं कि मैं अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, सहाबी रसूल के पास, और उनसे गुजारिश की, अल्लाह तखरुजु बिना इला नखली नतहद्दथ, चलिए ना ज़रा खजूर के बागीचे की तरफ चलते हैं, वहाँ बैठ करके कुछ गुफ्तगू करेंगे। सहाबी रसूल अबू सलमा ने हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की कि चलिए। फ़खरजा, अबू सईद खुदरी निकले। फ़क़ाल, तो रावी कहते हैं फ़क़ुल्तु हद्दिथनी मा समिअत मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिल क़द्र। सहाबा जब आपस में बैठते थे तो इधर उधर की बात नहीं होती थी, किसी की ग़ीबत, किसी की चुगली, किसी के बारे में कोई बात करना, ये सब नहीं हुआ करता था। देखिए, सहाबी से मुलाकात हुई, मौके को गनीमत जाना और कहा कि कुछ हदीस बयान कर दीजिए लैलतुल क़द्र के बारे में, अगर आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना हो तो बताइए। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, इअतकफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरल अव्वल मिन रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले 10 दिन में एतिकाफ़ किया। वअतकफ़ना मअहू, और हम लोगों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ़ किया। फ़अताहु जिब्रील, तो हज़रत जिब्रील आए और कहा, इन्नल्लज़ी तत्लुबु अमामक, आप जो चाह रहे हैं लैलतुल क़द्र, यह आपके आगे है। तो फ़अतकफ़ल अशरल औसत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान के 10 दिन एतिकाफ़ किया, यानी 11 रमज़ान से लेकर के 20 रमज़ान तक एतिकाफ़ किया। फ़अतकफ़ना मअहू, हम लोगों ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ़ किया। फ़अताहु जिब्रील, जिब्रील आए और कहा, इन्नल्लज़ी तत्लुब अमामक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो तलब कर रहे हैं लैलतुल क़द्र, वो आपके आगे है, सामने है। फ़क़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 रमज़ान को सुबह सुबह खुतबा देने के लिए खड़े हुए। मन काना इअतकफ़ मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ एतिकाफ़ किया था, फलियरजा, वो लौट जाए। फ़इन्नी उरीतु लैलतुल क़द्र, मुझे लैलतुल क़द्र का पता दिया गया था। व इन्नी नुस्सीतुहा, और मैं भुला दिया गया। व इन्नहा फ़ी अशरिल अवाखिर फ़ी वित्र, और वो आखिरी अशरे के ताक रातों में है। ये खबर दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहा, व इन्नी रअयतु, और मैंने ये देखा है, कन्नी अस्जुदु फ़ी तीनिन व माइन, गोया कि मैं सजदा कर रहा हूँ पानी में और कीचड़ में। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। कहते हैं, वकान सक़्फ़ुल मस्जिदी, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मस्जिद की जो छत थी, कान जरीदन नखली, खजूर के टहनियों की बनी हुई थी। वमा नरा फ़िस समाई शयअन, हम लोगों ने बादल का कोई टुकड़ा आसमान के ऊपर नहीं देखा था। फ़जाअत क़ज़अतुन, बादल का एक टुकड़ा कहीं से अचानक निकला। फ़उम्तिरना, और मदीने में बारिश बरसने लगी। फ़सल्ला बिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ाई। हत्ता रअयतु असरत तीनी वल माई अला जबहती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अर्नबतिही, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक और आपके नाक मुबारक के ऊपर कीचड़ के निशानात देखे, कीचड़ के निशानात देखे। तस्दीक रुयाहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा था उसकी तस्दीक में। इससे क्या पता चला? बोलिए। पेशानी के साथ साथ नाक का लगाना भी जरूरी है।
اگر لگانا ضروری نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں بھی اپنا ناک نہ رکھتے، بچا لے جاتے. جیسے کہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مستحب ہے، تو مستحب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے کیونکہ ناک میں کیچڑ نہ لگے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ چاہے زمین جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہاں دھول ہو یا کچھ اور ہو، عیدگاہ میں، عید میں، بقرعید کی نماز میں پٹے بچھائے گئے، اگر وہ صاف نہیں بھی ہو، کچھ لوگ ایسا کر کے سر اوپر کر کے رہ جاتے ہیں، پیشانی زمین کے اوپر نہیں رکھتے کہ پٹے کے اندر جو دھول لگا ہوا ہے وہ ہمارے پیشانی کے اوپر لگ جائے، ناک کے اوپر لگ جائے، تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں بھی اپنی پیشانی مبارک کو اور اپنے ناک مبارک کو رکھا زمین کے اوپر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں. اور اسی سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں اگر کچھ پیشانی پہ لگ گیا یا کچھ ہو گیا تو فوراً نمازی میں اس کو جھاڑنے یا اس کو صاف کرنے آدمی کو نہیں لگنا چاہیے. اگر ویسا کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صاف کر لیتے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. سلام پھیرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف مڑے ہوں گے تب تو صحابی دیکھے ہوں گے، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی میں لگے ہوئے کیچڑ کو جو آپ کے سجدے میں لگی تھی اور ناک میں لگی ہوئی کیچڑ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نہیں کیا. اور ہم لوگوں کا کچھ ہو جائے تو کپڑا کوئی جھاڑتا ہے، کبھی کوئی دیکھتا ہے دائیں کچھ نہیں لگ گیا، بائیں کچھ نہیں لگ گیا، ہاتھ میں کچھ لگا کہ نہیں لگا، اور اگر نہیں لگے تو کم سے کم چھو کے دیکھتا ہے. یہ سب چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں. نماز ہے، عبادت ہے، اور عبادت کے آداب ہیں. آداب سے پورے طریقے کے ساتھ آدمی عبادت کرے تو قابل قبول ہے. بصورت دیگر ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی سجدے میں زمین پہ لگانا کمپلسری ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.